بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور سیاست کا جو میچ ہے وہ بڑا فیصلہ کن لمحے میں داخل ہوا ہے اور یہ ہفتہ بہت ہی گہما گہمی رہے گی کیونکہ پہلی جو وکٹ ہے، پہلی طاقتور ترین وکٹ جو ہے وہ گر چکی ہے اور موجودہ سیاسی سیٹ اپ کی تو یہ ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو۔ کچھ اور بھی خبریں ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے فوج کو ایک پیغام بھیجا ہے اور اس فوج کا کیا جواب آئے گا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا میں آپ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ رہے۔ تو ذرا ڈیٹیل خبریں ڈسکس کرتے ہیں۔ صورتحال یہ جی کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں اور بڑی ہی مشکل سے منت ترلا پروگرام کے تحت تحریک لبیک کی قیادت جو کہ جیل میں ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور علماء کرام کو بھی درمیان میں لایا گیا اور مختلف سینئر یعنی کہ معزز اور قداور شخصیات اس میں آئیں اور اس نے آ کے کچھ ٹائم لیا ہے اور تحریک لبیک کی قیادت بڑے ہی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو 2 معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں پہ حکومت عمل درآمد کرے اور حکومت اپنے وعدے پورے کرے، سمپل۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت نے رہائی کا بھی مطالبہ نہیں کیا، اپنی رہائی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے گرفتار لوگ ہیں ان سب کو رہا کیا جائے۔ اب یہ ہدایت تھی وزیر اعظم عمران خان کی اور مذاکرات کر رہے تھے شیخ رشید صاحب اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب، راجہ بشارت صاحب، یہ کر رہے تھے اور ان کو حکومت کی آشیرواد حاصل تھی۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں ہیں اور امپورٹنٹ وزٹ ہے ان کا، عمرہ کی ادائیگی ہو گئی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہو گئی، طواف ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب آج انہوں نے کسی وقت لیٹ نائٹ آج واپس آنا ہے اور اس کے بعد منگل سے وہ اپنا شروع کریں گے معمول کی سرگرمیاں۔ منگل کو کابینہ کا اجلاس بھی ہوتا ہے، اس لیے ڈیڈ لاک اس لیے ہے تحریک لبیک اور حکومتی مذاکرات میں کہ ٹائم لیا ہے حکومت کی ٹیم نے مذاکرات میں تحریک لبیک کی قیادت سے کہ چونکہ وزیر اعظم باہر ہیں اور اس لیے ہم آپ سے جو آپ کی جو شرائط ہیں وہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وزیر اعظم کی جو منظوری ہے وہ بہت ضروری ہے اور کچھ کام چونکہ وفاقی کابینہ نے کرنے ہیں تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے۔ تحریک لبیک نے مہلت دے دی۔ یہ جو بار بار منگل بدھ کا کہا جا رہا ہے وہ منگل اور بدھ بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں گے، شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب وزیر اعظم کو بریف کریں گے اور بتائیں گے کہ جناب تحریک لبیک کی شرط نمبر یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ وعدہ کیا گیا تھا، معاہدہ کیا گیا تھا، یہ معاملہ پارلیمان میں جائے گا، وہ نہیں گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو کالعدم جماعت قرار دی گئی ہے اس کو کالعدم کو ختم کریں اور ہم ایک قانونی سیاسی جماعت ہیں اور رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور یہ کالعدم کا معاملہ بھی ختم کیا جائے اور ہم سے پابندی اٹھائی جائے۔ یہ بات بالکل ان کی درست ہے کیونکہ ابھی تک سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس نہیں بھیجا گیا کہ جناب یہ جماعت ہے تحریک لبیک کی اور اس کے خلاف یہ مواد ہے اور یہ ثبوت ہیں، لہٰذا اس کو آپ کالعدم قرار دیں۔ تو یہ ایسا بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس کوئی سالڈ چیز نہیں ہے۔ اگر جماعت اسلامی کو اجازت ہے، جمعیت علماء اسلام کو، جمعیت علماء پاکستان کو، مختلف مذہبی جماعتوں کو اگر اجازت ہے سیاست میں حصہ لینے کی تو پھر تحریک لبیک کو بھی ہونی چاہیے۔ اگر ان کے خلاف کوئی مواد ہے تو وہ لے کے آئیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا تحریک لبیک کا اب تک کا جو پلڑا ہے مذاکرات میں، وہ مذاکرات کے دوران جو پلڑا ہے وہ تحریک لبیک کا بھاری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ قابو بھی نہیں کیا جا سکا اور ان کی اچھی خاصی تعداد جی ٹی روڈ پہ موجود ہے، تو لہٰذا یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی واپسی تک اور ان کو بریف کرنے تک، کیونکہ
یہ فیصلے بہرحال آخری فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے۔ اس وقت تک تحریک لبیک اور جو مذاکرات کار تھے دیگر ان کی درخواست پہ تحریک لبیک نے یہ اپنا جو لانگ مارچ ہے اس کو کیا کہنا چاہیے ڈیفر کر دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے، معطل کیا ہے، منسوخ نہیں کیا۔ لہٰذا انتظار کیجئے جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب جب واپس آئیں گے کل رات کو، کل شام کسی وقت واپس پہنچیں گے، کل رات پہنچیں تو منگل کو ان کو بریف کیا جائے گا۔ اور اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے، مار دھاڑ ختم، اور وہ جو لاٹھی گولی کی سرکار وہ ساری کچھ رکا ہوا ہے۔ لیکن تحریک لبیک کے لوگ جی ٹی روڈ پہ مرید کے گجرانوالہ اور مختلف شہروں میں موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں قیادت کا۔ اب یہ چیزیں پہلے بھی 2 دفعہ معاہدہ ہو چکا ہے، جب معاہدہ ہو گیا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، یا پھر معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا، 100 جوتے 100 پیاز، سمجھ نہیں آ رہی کیا چل رہا ہے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا معاملہ جی، اب یہ یہاں پہ رکا ہوا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ بہترین جو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے وہ یہی ہے کہ تحریک لبیک کو قومی دھارے میں، قومی سیاست میں آنے دیا جائے، اور اسی سے ہی کوئی بہتری کی امید ہے۔ اگر اس کو ہم نے کالعدم قرار دیا، پابندی لگائی، تو اس کے کارکن ایک بڑی تعداد ہے، اس کے فالوورز ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ چیز ایک بہت ہی بڑا کوشچن ہے۔ تو اس کا فیصلہ اب وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کو کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری ایک بہت بڑی وکٹ اڑی ہے، اور وہ وکٹ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب۔ بالآخر وہ مستعفی ہو گئے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا گیا، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی۔ بہت کوششیں کی گئیں، مذاکرات کیے گئے، لیکن میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کا بچنا جو ہے کافی محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، اور ایک بڑا گروپ ان سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ پھر تحریک انصاف جو کہ اتحادی ہے وہ غائب ہو گئے ہیں۔ جو سردار یار رند تھے، یار محمد رند، وہ بیرون ملک چلے گئے، اور اس طریقے سے تحریک عدم اعتماد کی جو ووٹنگ ہے وہ آ چکی تھی۔ 25 کو ووٹنگ تھی، یعنی کہ سوموار آج کے دن۔ تو یہ بھی ایک معاملہ خراب ہو گیا ہے، اور بالآخر پرویز خٹک صاحب پہنچے ہوئے تھے، چیئرمین صادق سنجرانی، مذاکرات ناکام ہوئے، اور جام کمال صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے جانے سے، لیکن اس کے بعد جام کمال صاحب نے ایک گفتگو کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ وزیر اعظم وفاقی کابینہ کو بلوچستان کے معاملات میں مداخلت سے روکیں۔ اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وفاقی حکومت کی طرف سے ہی انہیں ہٹایا جا رہا ہے۔ پرویز خٹک صاحب گئے تھے، اور صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ، وہ تو خود ہی بلوچستان عوامی پارٹی باپ سے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہوا جی، اور ایک بڑی وکٹ اڑ گئی ہے، اور اب نیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کون ہوگا اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جام کمال صاحب نے کافی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوئیں۔ یہی کچھ ثناء اللہ زہری کے زمانے میں ہوا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی تو بلوچستان سے تبدیلی کا آغاز ہوا تھا، اور اب جام کمال صاحب بلوچستان سے ہی ہیں، اور اتحادی جماعت ہے۔ اب اس کے اثرات مرکز پہ کیا مرتب ہوں گے، یہ ایک فیصلہ ابھی باقی ہے، انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن متحدہ قومی موومنٹ واضح طور پہ انگڑائی لے چکی ہے، اور سیاسی انگڑائی، اور اس انگڑائی میں کافی کچھ وہ کہہ چکی ہے جو کہ حکومت کے لیے کوئی اچھا شگون، نیک شگون نہیں ہے۔ جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا، نئے انتخابات کا بھی انہوں نے مطالبہ کر دیا، حکومت سے علیحدگی کا بھی انہوں نے کہہ دیا۔ تو یہ دوسری چیز۔ اس کے بعد
ایک اور شہباز شریف صاحب نے ایک پیغام بھیجا ہے فوج کو، وہ میں بتاتا ہوں ذرا ٹھہر کے۔ اب پنجاب میں خاص طور پہ شہر شہر اناؤنس کر دیا ہے مسلم لیگ نواز نے جلد سے جلوس۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اور آئی ایم ایف نے قرض جو اگلا $5 ارب کا پروگرام ہے، $6 ارب قرض کی پروگرام کی بحالی کا اور $1 ارب کی قسط فوری چاہیے، تو اس کے لیے آئی ایم ایف نے انتہائی کڑی شرائط رکھ دی ہیں، اور کڑی شرائط ایسی ہیں کہ ان کو اگر حکومت تسلیم کرتی ہے تب بھی مشکلات کا شکار، بہت زیادہ مشکلات کا شکار، اور اگر تسلیم نہیں کرتی تو پھر اس سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار۔ ذرا پہلے تو دیکھ لیں کہ کچھ عام لوگوں کے مسائل کتنے بڑھیں گے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نئے ٹیکس لگائے جائیں، اور حکومت اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شرط مان چکی ہے۔ ٹیکس چھوٹ کے خاتمے کے لیے بل لایا جائے، اور حکومت کو جی ایس ٹی اصلاحات کے ذریعے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے۔ مذاکرات ابھی ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اگین میں کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان واپس آئیں گے، یہ کابینہ میں معاملہ جائے گا اور فیصلہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ 17% اسٹینڈرڈ سیل ٹیکس کی وصولی عالمی مالیاتی اداروں نے یہ بھی کی ہے جی، اور قرضوں کے بہتر نظام کے لیے سینٹرل ڈیٹ مینجمنٹ آفس قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس سلیب کی تعداد میں کمی، کریڈٹ اور الائنسز کم کرنے کی شرائط بھی رکھ دی ہے، اور $1 ارب کی قسط کے لیے جو پاکستان شرائط مان چکا ہے اس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، سرکاری اداروں کی نجکاری سمیت کئی شرائط مان چکا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم شرائط ہیں، مشکل شرائط ہیں، وہ بھی ذرا سن لیجئے، اس سے عام آدمی متاثر ہوگا، جبکہ دوسرا جو ہے اس سے ہماری سیکریسی جو ہے وہ خراب ہوگی۔ دستاویزات کے مطابق جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے سرکاری اداروں کے کمرشل بینکوں میں اکاؤنٹس بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک میں سنگل ٹریجری اکاؤنٹ مرتب کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اب کن اداروں کے اکاؤنٹس وہ کہتے ہیں کمرشل اکاؤنٹس بند کر دینے چاہیے؟ این ایچ اے، او جی ڈی سی ایل، پیٹرولیم ڈویژن، وزارت دفاع اور اداروں کے جو کمرشل بینکوں میں کھاتے موجود ہیں اور لین دین ہے اور تگڑے اکاؤنٹ ہیں، تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو آپ بند کریں، کمرشل بینکوں میں یہ اکاؤنٹس نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے ہمارے وہ سیکریسی کا جو معاملہ ہے وہ بھی، اور کچھ اور ایشوز بھی کھڑے ہوں گے۔ اور آئی ایم ایف پاکستان پر کرونا ویکسین، ادویات خریداری اور امدادی رقوم کی ترسیل میں شفافیت لانے پر بھی انہوں نے زور دیا ہے۔ اب وہ وزارت دفاع کے اکاؤنٹ سے کیا آئی ایم ایف کو دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ معاملات ہیں کہ وہ ہمارے ڈیفنس بجٹ پہ، وہ کہتے ہیں ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بھی ذرا اس کا بھی ہمیں ایکسیس دی جائے، اس کا ہم آڈٹ کر سکیں، ہمیں پتہ ہو کہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو شرائط ہیں یہ ایسی ہیں کہ وہی بات ہے کہ آپ یا تو عالمی مالیاتی اداروں کے شکنجوں میں مسلسل جاتے رہیں اور اپنا آپ بیان کرتے رہیں، یا پھر اپنے آپ کو ان اداروں کے چنگل سے نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو حرام خوری ہے، صرف حرام خوری، کرپشن، رشوت، یہی ہم قابو کر لیں تو ہمیں کافی کچھ ہو سکتا ہے، اور چند بڑے کے مقدمات جو ہیں وہی ہم کر لیں تو ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جو میچ فکسنگ ہو جاتی ہے اور میچ فکسنگ کر کے اور این آر اوز اور اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، یہ نہ ہوں تو ہمیں یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے۔ اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب جی۔ شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نواز کے جلسے ہو رہے ہیں، اور جلسوں میں فوج کے خلاف نعرے بازی لگائی جاتی ہے، اور یہ آپ کو مریم صفدر صاحبہ کا یہ پسندیدہ نیریٹو ہے، اور پرویز رشید صاحب ہوں، مریم صفدر صاحبہ ہوں، اس طرح نواز شریف صاحب، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب شہباز شریف صاحب
فیصل آباد میں بھی یہی سلسلہ ہوا، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا ہے فوج کو، اور اپنے کارکنان کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ چیزیں ہیں جو پیغام انہوں نے فوج کو بھیجا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تناظر میں فیصل آباد میں نعرے جس نے لگائے اس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے اور نہ وہ ہماری پارٹی کا عہدے دار ہے۔ میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص نہ ہماری پارٹی کا رکن ہے اور نہ ہی عہدے دار، اور کسی بھی ملک کے دفاعی، سلامتی اور امن کے لیے ایک مضبوط فوج، ایک پیشہ ورانہ فوج لازم ملزوم اور جزء لا ينفق ہے کہ پاکستان کے دفاع، امن اور سلامتی کے لیے مضبوط اور پیشہ ورانہ فوج ایک بنیادی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس تناظر میں افواج پاکستان کے اداروں کے سربراہ اور افواج پاکستان کے جو بھی ادارے ہیں ان کے سربراہوں کے خلاف عوامی جلسوں میں نعرے لگانا نہ صرف قومی مفاد کے خلاف بلکہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ شہباز شریف صاحب نے فوج کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نعرے لگواتے تھے یا پھر مریم صفدر صاحبہ یہ کام کر رہی ہیں، ان دو کے علاوہ کسی تیسری لیڈر نے تو بات نہیں کی، اور ان کو دیکھا دیکھی کارکن بھی لگاتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی پیغام دیا ہے اور مریم صفدر صاحبہ کو بھی دیا ہے، اور ان کے ساتھ نیچے جڑے ہوئے ان کے جو دوسرے درجے کی قیادت ہے، ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں، ان کو بھی کہ جناب جو ان کی مسلم لیگ ہے شہباز شریف صاحب کی، اور اصل مسلم لیگ وہی ہیں اور ڈیجورے سربراہ بھی وہی ہیں، پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ڈیفیکٹو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ نہ ہوں، تو اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے فوج کے لیے خاص پیغام بھیج دیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جی جڑی ہوئی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے ایک فیصلے کے ساتھ، اور وہ فیصلہ ہے کہ DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ، اور وہ دن بدن مؤخر ہوتا جا رہا ہے، اور اب شنید ہے کہ سعودی عرب سے واپسی پہ کریں گے، لیکن کب کریں گے اس کے بارے میں کابینہ کا کوئی رکن بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کٹ آف ڈیٹ جسے کہتے ہیں، کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے بشمول وزیر اعظم عمران خان کے، اور سارا پروسیس مکمل ہو چکا، گفتگو ہو چکی، انٹرویوز ہو چکے، ملاقاتیں ہو چکی، لیکن یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ہفتہ بھی کافی کیا کہنا چاہیے سسپینس سے بھرپور ہوگا ہمارے سیاسی شعبے میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔